السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سورۃ النحل کا نام اور زمانہ نزول، موضوع اور مرکزی مضمون اور مباحث پڑھتی ہوں میں انشاءاللہ۔ النحل نام آیات 68 کے فقرے وَأَوْحَى رَبُّكَ لِلنَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔ زمانہ نزول، متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آیت 41 کے فقرے وَالَّذِينَ مَهَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ آیات 106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ الیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیات 112 114 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ان کنتم ایاہ تعبدون کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیشت کے بعد مکے میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس سورہ میں آیت 115 ایسی ہے کہ جس کا حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 119 میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیات نمبر 118 ایسی ہے جس میں سورۃ انعام کی آیات 146 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب العہد ہے۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہے۔ اسی کی تائید سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ موضوع اور مرکزی مضمون: شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ۔ مباحث: سورہ کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین بار بار یکے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا دل لگتے دلائل اور افاق و انفس کے اثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ دوسرا، منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ تیسرا، باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ چوتھا، ان اخلاقی اور عملی تخیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالی خلی مان لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے۔
جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ 5واں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آ کے یہ کمپلیٹ ہو گیا مباحث اور موضوع اور مرکزی مضمون، زمانہ نزول اور نام۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ النحل کی اردو ٹرانسلیشن کروں گی۔ دعوت اسلام الہادی چینل دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور پلیز سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ عورت کے ٹاپک پہ الہادی میں ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، پلیز وہ بھی ضرور دیکھیں آپ۔ جزاک اللہ خیرہ۔